السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں فکشن ناول چینل پر۔ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں مکمل شارٹ ناول جس کا نام ہے تم میرے ہو۔ اگر آپ لوگ یہ ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں انکل آپ؟ میں کیسے یہ شادی کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شزیب چودھری نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا میری عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری گل کو بچا لیں۔ وہ ہاتھ جوڑے بول رہے تھے۔ شزیب چودھری نے ان کو فوراً تھاما کہ وہ نیچے نہ جھکیں۔ آپ نے پتہ نہیں کیا آخر کیا وجہ ہوئی بارات نہ آنے کی؟ شزیب چودھری نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ بیٹا وہ فون نہیں اٹھا رہے، بس ایک بار اسد صاحب نے بات کی کہ ان کا بیٹا راضی نہیں اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بارات نہیں آئے گی تو ہم انتظار نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے بولے۔ غریب لوگوں کے پاس سوائے عزت کے ہوتا ہی کیا ہے؟ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ فراز صاحب کی بیٹی گل مینا اپنی شادی کو لے کر لیکن اب اتنی ہی پریشان اور چپ چاپ تھی کیونکہ اس کے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال اس کے بابا کے دوست اسد کا بیٹا تھا اور فراز صاحب نے اس کا رشتہ دل و جان سے قبول کیا تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا کہ اچانک فون کر کے بارات لانے سے انکار کر دیا گیا۔ فراز صاحب پہ تو ساتوں آسمان آن گرے۔ ان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ سب لوگ چمگولیاں کرنا شروع کر چکے تھے۔ ایسے میں شہر سے ان کے چودھری کے بیٹے شزیب چودھری ان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اور یہاں یہ صورتحال دیکھتے کافی اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اور اب منشی فراز دین نے شزیب چودھری سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لے تو شزیب چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ان کو ہاں کیسے کر سکتا تھا جبکہ گھر میں اس بارے میں کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا۔ اس نے وہ کسی اور کی شادی میں آیا خود دولہا کیسے بن سکتا تھا؟ لیکن منشی فراز دین کے چہرے پہ موجود کرب شزیب چودھری نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجبوراً اسے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ وہ منشی فراز کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹی کا باپ بھی۔ میری بیٹی ارہا کی پیدائش پہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے ساری سچائی آپ اپنی بیٹی کو بتا دیں۔ اگر اسے کوئی اعتراف نہیں تو میں یہ نکاح آپ کی عزت بچانے کی خاطر کر لوں گا۔ چودھری شزیب نے صاف لفظوں میں فراز صاحب کو اپنی بات بتا دی۔ فراز صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے یہ سب نہیں کہہ سکتے تھے اور چودھری شزیب سے نکاح بھی کروانا چاہتے تھے، اس لیے چودھری شزیب کی بات مان کر انہوں نے گل مینا کا نکاح چودھری شزیب سے کرا دیا، لیکن گل مینا کو چودھری شزیب کی پہلی شادی اور بیٹی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بابا آپ نے اچانک میرا نکاح کسی اور سے کیوں کر دیا؟ گل مینا نے اپنے بابا سے نکاح کے بابت پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بابا نے گل مینا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا ہم غریبوں کی عزت کانچ کی سی ہوتی ہے۔ آج اگر چودھری شزیب تم سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتے تو شاید تم اپنے باپ کو کھو دیتی۔ اپنے باپ کی بات سنتے ہوئے اس کی سینے سے لگی اپنے باپ کی خاطر ہی وہ اس نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی۔ بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بابا نے تمہارا بھلا ہی سوچ کے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اپنے بابا کو کبھی غلط مت سمجھنا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کے آنسو پونچھ رہے تھے اور بیٹی ان کے آنسو۔ بیٹا تھوڑی دیر میں رکتی ہے، مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی کبھی میرا سر نیچا نہیں کرے گی۔ وہ اسے دبے لفظوں میں سمجھا رہے تھے۔ وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔
چودھری شاہ زیب نے گھر کے نمبر پہ کال کر کے بات کی۔ گھر میں چودھرائن کا راج تھا، ہر فیصلہ ان کی منشا سے ہوتا تھا، لیکن چودھری شاہ زیب کے آج کے فیصلے نے اس کو عرش سے فرش پہ لا پٹکا تھا۔ وہ غصے سے پیچوا تاپ کھاتی رہ گئی۔ چودھری دلاور تمہارا بیٹا وہاں منشی فراز کی بیٹی کی شادی میں گیا تھا یا اس سے خود انکار کرنے؟ اس وقت چودھریوں کی بڑی حویلی میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات بڑی حویلی میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ چودھری شاہ زیب نے گاؤں میں منشی فراز دین کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور ایک عام سی لڑکی کو وہ اب بڑی حویلی کی بڑی بہو بنا کے لا رہے تھے۔ سبھی منہ میں انگلی دبا کر بیٹھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ چودھرائن تو اس حقیقت کو کسی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا بڑا بیٹا اور لاڈلا پوتا کیسے کسی منشی کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنا کر لا سکتا تھا، انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ چودھری دلاور اور بختیور دونوں بھائی تھے، دونوں ہی اس حویلی کے مکینوں کے سربراہ تھے۔ چودھری دلاور کا ایک بیٹا تھا، چودھری شاہ زیب، جو کہ بڑی حویلی کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ اس کی ایک بہن سبینہ جو اسے بہت عزیز تھی۔ چودھری بختیور کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام چودھری ارزم تھا اور بیٹی کا نام سہرش تھا۔ سہرش چودھری شاہ زیب کی پہلی بیوی تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد سہرش اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی طرح چودھری ارزم کا رشتہ سبینہ سے طے تھا اور چودھری شاہ زیب اور سہرش کی شادی پہ ان کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی سبینہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی اور اب ایک ماہ بعد ان کی شادی تھی۔ سہرش کی وفات کو 1 سال گزر گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی کا خیال سبینہ ہی رکھتی تھی۔ غرض حویلی کا انتظام چودھرائن نے سنبھالا ہوا تھا اور ان کا ہی فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا۔ آپ شاہ زیب کو واپس آ لینے دیں، وہ بہتر جواب دے سکے گا اس کا، چودھری دلاور نے گہری سوچ میں ڈوبے کہا۔ لیکن اس کے اس عمل کی کوئی معافی نہیں بھائی صاحب، چودھری بختیور نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، چودھری دلاور نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، جبکہ اسی وقت چودھری ارزم بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور باپ اور تایا کی باتیں سنتا چونکا۔ آپ کے بیٹی کی شادی سب پہ بھاری پڑنے والی ہے، بختیور صاحب نے صاف لفظوں میں چودھری دلاور سے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اگر صاف لفظوں میں بول دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، چودھری دلاور نے خود پہ ضبط کرتے کہا۔ آپ دونوں چپ رہو، ابھی میں زندہ ہوں۔ دلاور اور بختیور جس دن مر گئی اس دن خود فیصلہ کر لینا اپنے سارے، چودھرائن غصے سے بولی۔ اس وقت سبھی کو چودھری شاہ زیب کی اس متوقع فیصلہ پہ افسوس اور غصہ تھا، لیکن اس کی واپسی حویلی آنے تک سبھی نے چپ سادھ لی۔ بالآخر منشی فراز دین نے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ چودھری شاہ زیب کی گاڑی وہاں سے نکلی تو اس کے ساتھ اس کی گارڈز کی بھی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ چودھری شاہ زیب ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گل مینا دلہن بنی بڑی سی شال خود پہ لپیٹے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور چودھری شاہ زیب کے ساتھ اس کی بڑی حویلی جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جائے گی تو اس کو اور کتنی آزمائشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ہنسنا بھول جائے گی۔ زندگی نے اس سے ابھی مزید امتحان لینے باقی تھے۔ گاڑی میں غمگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کی چودھریوں کی بڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی درختوں کے انبار سے محسوس ہوئے یہ اسلام آباد کا روپوش علاقہ تھا، جہاں پہ چودھریوں کی حویلی سب سے بڑی حویلی کہلائی جاتی تھی۔ بڑے سے کار پوش میں گاڑی کو روکتے ہوئے چودھری شاہ زیب گاڑی سے نیچے اتر گاڑی کے پیچھے سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے
چھوئی موئی گل مینا کو چہرہ ڈھانپے ہوئے دیکھا۔ وہ جس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی حسرت بھی تھی۔ نیچے اتر آئیں۔ چودھری شہزیب نے سنجیدگی سے اس کا نام لیا تو وہ چونکتی ہوئی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی شال کو مضبوطی سے پکڑے گاڑی سے نیچے اتری۔ چلے میرے ساتھ۔ چودھری شہزیب خود آگے کی جانب بڑھا، جبکہ گل مینا نے بم شکل زمین پر نظر جما کے اس کے پیچھے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ حویلی کی مین انٹرس پہ وہ پہنچا تو سامنے ہی سب کو برجمان دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کی عدالت میں آج پیشی ہے۔ اس کے بالکل پیچھے ہی وہ اپنے قدم روک گئی۔ چودھرائن کے چہرے پہ انتہا کا غصہ اور دکھ تھا۔ یہی حال اس کے باپ کے چہرے کا بھی تھا۔ نظر بھٹکتی ہوئی اپنی ماں کو ڈھونڈتی رہی۔ فریدہ بیگم اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ سبینہ کی گود میں اپنی 1 سال کی بچی کو دیکھتے شہزیب کا دل چاہا کہ وہ فوراً اس تک پہنچے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لے، جبکہ ارحا بھی اپنے باپ کی ایک جھلک دیکھتی ہوئی اب مسکراہٹ دے رہی تھی۔ مسکراہٹ دیتے ہوئے شہزیب کے دل کو گھونا سکون ملا۔ سوائے اس کی بیٹی کے اور کسی نے بھی مسکرا کر اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ ارحا کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ جیسے وہ اپنے باپ کے اس عمل سے بہت خوش تھی۔ چودھری شہزیب تم جس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے تم ایک اچھا کام کیا ہے؟ چودھرائن نے غصے سے اکڑتی ہوئی آواز میں کہا، بی جان میں نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کر کے اس لڑکی کو میں اس گھر میں لایا ہوں۔ چودھری شہزیب نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکاح کر کے آپ نے اچھا کام کیا ہے؟ اب کے چودھری دلاور نے وہی الفاظ اپنے طریقے سے دہرائے، نکاح کوئی جرم تو نہیں بابا جان؟ چودھری شہزیب سنجیدگی سے بولا، لیکن آپ کو وہاں منشی فراز دین کی بیٹی کی شادی میں بھیجا تھا، نہ کہ یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو شادی کر کے آپ اس گھر میں لے آئیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ چودھرائن کی بات ہے۔ چودھری شہزیب کی ماتھے پہ بل پڑے، بی جان، منشی فراز دین نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا کیا ہے، اور اچھے برے وقت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جب ان کو ہماری ضرورت تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ نوری چودھری شہزیب نے چودھرائن کو تفصیلاً جواب دیتے ملازمہ کو آواز دی، جی بڑے چودھری، گل مینا کو کمرے میں لے جاؤ۔ چودھری شہزیب نے بارعب انداز میں کہا، یہ اندر نہیں جائے گی، یہ اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ چودھری بختیار بھی اب میدان میں اتر آئے تھے۔ وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اپنی بیٹی کی جگہ قبول کر لیتے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا چاچا جان، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چودھری شہزیب کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے، یہ میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ جانتے ہوئے کہ تم ایک بچی کے باپ ہو، تم کسی اور لڑکی کو کیسے میری نواسی کی سوتیلی ماں بنا کر لا سکتے ہو؟ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی جگہ پہ نہیں دیکھ سکتا۔ چودھری بختیار کی بات پر چودھری شہزیب کے غصے کا غراف بھی بڑھا۔ ایک منٹ، میں آپ سب سے ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پرسنل میٹر میں کوئی بھی انوالو ہو۔ میں نے یہ نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ارحا میری بیٹی ہے، میری ذمہ داری، اور اس کی ذمہ داری میری اکیلی بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں، اور اپنی بیٹی کے لیے مجھے کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیسے پالنا ہے، اور اس لیے میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہتر ہوگا آپ سارے اس معاملے سے دور رہیں۔ چودھری شہزیب نے اپنا جلوہ وہاں موجود سب لوگوں کو دکھا ہی دیا۔ اب آپ زیاستی کر رہے ہیں؟ چودھرائن نے دھیمی آواز میں کہا، میں کسی کے ساتھ کوئی زیاستی نہیں کر رہا ہوں بی جان۔ سیرش اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پہ پابندی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا۔
جبکہ میرا فی الوقت ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آپ سے کہ آنے والے وقت میں میرا ارادہ بنتا نہیں۔ اس بات کا اتنا ایشو کریٹ مت کریں نوری، گل مینا کو روم میں لے کر جاؤ۔ شہزیب نے تفصیلاً جواب پر سبھی خاموش ہو گئے، کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے اب بچا ہی نہیں تھا۔ چودھری بختیار نے ایک نظر چودھری اعظم کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ گل مینا نوری کے ساتھ لرزتے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ شہزیب نے آگے بڑھ کر ارہا کو سبینہ کی گود سے لیا، جو باپ کا لمس پاتے ہی کھلکھلائی تھی۔ شہزیب کی گود میں آتے ہی اس کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی، وہ باپ کے لیے لمس کو پہچاننے لگی تھی، وہ اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ فریدہ بیگم اس کے پاس چلی آئی، جبکہ باقی سب وہاں سے جا چکے تھے۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو تم نے لیا ہے۔ میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی اور آپ کا ساتھ دے نہ دے، آپ کی ماما آپ کے ساتھ ہیں۔ جانتا ہوں ماما جان، آپ میرے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گی، اور آپ یقین مانیں میں نے صرف ایک مجبور باپ کی مدد کی ہے، ورنہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ کیا بیٹا اس نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جو اپنایا جا سکتا؟ فریدہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماما وقت تو یہ ایک راستہ نظر آیا ماما اس وقت تو یہ ایک راستہ نظر آیا، سو وہی کر دیا۔ شاید رب کو یہی منظور تھا، وہ سرسری انداز میں کہتا ارہا کی جانب متوجہ ہو گیا، جو اس وقت صرف اس کی توجہ چاہتی تھی، اور جب ارہا اس کی گود میں ہوتی تو وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتا تھا۔ فریدہ بیگم اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سبینہ کو بھائی کا یہ عمل پسند تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ بھائی کو ایسے کسی بھی عمل سے روکنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں اس کے بھائی کا بھی زندگی کی خوشیوں کو جینے کا پورا حق تھا، اور اگر اس نے اپنی زندگی کے لیے شادی کا فیصلہ لے لیا تھا تو سب کو ان کے فیصلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ سبینہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ یکدم اعظم نے اس کا راستہ روکا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ زور سے لاک کر گیا۔ تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ میری بہن کی جگہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دے دے گا اور ہم چپ چاپ رہیں گے؟ اعظم اونچی آواز میں چلا رہا تھا، جبکہ سبینہ آنکھیں بند کیے اس کی دھاڑ سن رہی تھی۔ میں اپنی بہن کی جگہ کسی کو بھی نہیں لینے دوں گا۔ سنا تم نے؟ وہ سبینہ کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا چلایا۔ آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ جا کے بھائی سے کریں۔ میں نے انہیں نہیں کہا کہ وہ شادی کر کے آ جائیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ سبینہ نے پورے اعتماد سے اس کو جواب دیا، جس بات کا اعظم کو سخت غصہ آیا، اور غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہ اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، پہلے تو اس طرح کی نہیں تھی، بھائی کی باری آئی تو زبان کینچی کی طرح چلنے لگی ہے۔ اعظم نے اس پر طنز کی تیر برساتا چلا گیا۔ میں کسی کے کیے کی سزا نہیں بھگتوں گی اعظم۔ اگر آپ کو بھائی کے اس عمل سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں، اور اگر سزا دینا چاہتے ہیں مجھے تو چھوڑ دیں، مجھے جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ مجھ پہ اس طرح ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں پہ اعظم کا دماغ بھگ سے اڑا، وہ کسی طرح اپنے منہ سے الرجی کی بات کر سکتی تھی، وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے بول سکتی تھی؟ اعظم نے اس کے چہرے پہ جھکتے اس کی سانسیں روکی۔ سبینہ کا سرخ و سیج چہرہ ایک دم لال ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح اس کے قریب آیا تھا، ورنہ بس عام سی بات کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ آج تو وہ پوری طرح اس کے ہوش اڑائے ہوئے تھا۔ سبینہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اعظم کی گرفت مزید سخت تر ہوتی گئی۔ اس کے لبوں پہ زخم دیتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا، اس کے لال انار چہرے کو دیکھتا اپنے اندر کا غصہ و
اشتعال کو کم کرنے کے لیے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آج پہلی بار تم نے الرجی کی بات کہی ہے اور تمہارے ان ہونٹوں کو میں نے یہ سزا دی۔ اگر آئندہ ایسے لفظ تمہارے منہ سے نکلے تو تمہاری جان ان لبوں سے میں خود نکالوں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے مس کرتا جارحانہ انداز میں بولا، پلیز ارزم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، بلکہ پورا جسم ہی اس وقت لرز رہا تھا۔ ارزم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لے آیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہو کر اترنے لگی کہ ارزم نے اس کے طرف میں بازو رکھتے اس کے فرار کا راستہ روک لیا۔ نکاح کے بعد تم پر اب تک کسی قسم کا حق نہیں جتایا میں نے، اسی لیے تمہاری زبان آج یہاں تک پہنچ گئی۔ اگر تمہیں احساس دلا دیا ہوتا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو تم بھول کے بھی اپنی زبان پہ الرجی کا لفظ لے کے نہ آتی۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا غصے سے اس پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ سبینہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ وہ اپنا کچھ وزن ہی اس پہ ڈالے ہوئے تھا، وہ بہت پینک ہو رہی تھی، اس لیے ارزم نے ایک ٹانگ اس کے دونوں ٹانگوں کو لاک کیا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ اس کی جان لیوا لمس پہ اب بے آپ ماہی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن ارزم کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لمس اور بے باک جسارتوں پہ سبینہ کی جان ہتھیلی پہ آئی۔ آئی ایم سوری فوراً سے لبوں سے ادا ہوتا لفظ ضرم کو اپنی جگہ پہ روک گیا۔ اس نے ذرا سا اوپر ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ڈھیروں آنسو تھے۔ کرب تھا، تکلیف تھی، شکوہ تھا، شکایت تھی اور کانپتے ہوئے لبوں پہ معافی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو۔ ارزم کو لگا شاید غلطی سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دے، آج کے بعد کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کی بات نہیں کروں گی۔ اس کے الفاظوں نے ارزم کی روح تک سرشار کر دی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے پیچھے ہٹتا، ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے بھی اپنے مقابل کھڑا کر گیا، لیکن اس کے اندر سے تو جان جیسے نکلی ہوئی تھی۔ وہ واپس لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ ارزم نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط باہیں حائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سو باتوں کی ایک بات، تم صرف میری ہو، چودھری ارزم کی، اپنی آخری سانس تک صرف میری رہو گی، اور کبھی بھی مجھ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ جنونی انداز میں سبینہ کے چہرے کو دیکھتا ہوا اب نرمی سے اس کے لبوں پر مرہم رکھنے لگا۔ گل مینا کے لیے یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا کہ چودھری شہزیب پہلے سے شادی شدہ تھا، بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس وقت وہ آندھیوں کے زر میں تھی۔ یہ بات اس سے چھپائی گئی تھی اور اس بات سے اس کو کافی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ شہزیب کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن شہزیب کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ کسی نے اس کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ حالانکہ اس کو بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، پر کسی نے اسے یہاں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کیسی دلہن تھی جس کا استقبال اس کو دھتکار کر کیا گیا تھا؟ جس طرح اس سے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی دل سے اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن اتنی بے عزتی وہ تصور نہیں کر رہی تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب شہزیب کمرے میں نہیں آیا تو وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ گل مینا تھی، ماسٹرز ڈگری ہولڈر۔ گل مینا کالج میں لیکچرار تھی۔ اسے اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینے کی عادت تھی۔ وہ کوئی معصوم بھولی بھالی سی ڈرپوک سی لڑکی نہیں تھی۔ اسے وقت اور حالات کو اپنے قابو میں کرنا آتا تھا۔ اس وقت وہ ایک دھوکے کے زیر اثر تھی جو شہزیب نے دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کا سر نیچا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لمحے اس کے باپ کو چودھری شہزیب نے یہ سہارا دیا اور اس کا احسان کا بدلہ یہی تھا کہ اب گل مینا اس کی بیٹی کو بھی اپنا لیتی۔
زیور کو اتار کر وہ ایک طرف رکھتی اپنے خوبصورت لہنگے کی طرف دیکھنے لگی جو اس نے بہت شوق اور چاؤ سے بنوایا تھا۔ بلیو کلر کا لہنگا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کتنی تعریف کی تھی اس کی دوستوں نے اس کی، کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود پر وہ خود پر طنزیہ انداز میں ہنسی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنستی رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ خوبرو شخص یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا خوبصورت مرد اس کا شوہر تھا، چودھری شہزیب تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جبکہ چودھری شہزیب اپنے سامنے کھڑی اس دوشیزہ کو دیکھتا وہیں سٹل ہوا تھا۔ وہ نوخیز سراپا بلا کی خوبصورتی رکھنے والی لڑکی منشی فراز دین کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ چودھری شہزیب کو لگا وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی کوئی لڑکی ہوگی جبکہ سامنے کھڑی لڑکی تو خوبصورتی کا اعلیٰ مجسمہ تھی۔ ایک پل کو شہزیب کے پہلو میں دل زور سے دھڑکا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ گل مینا نے فوراً سے رخ پھیرا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑ رہی تھیں۔ اس کا تراشتا خوبصورت سراپا دیکھتے کسی بھی عابد زاہد کا دل پھسلا سکتا تھا۔ چودھری شہزیب کی تو وہ بیوی تھی، اس کی ملکیت اس کے نکاح میں تھی۔ شہزیب نے اپنی نظریں پھیرنی چاہی لیکن اس کی نظروں نے رخ پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کو دیکھنا گناہ تو نہیں تھا، وہ بیوی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہی سوچ آتے اس نے پورے حق اور اختیار سے گل مینا کو گہری نظروں سے دیکھا اور دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پشت پہ کھڑے آئینے میں اس کا خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا جو اس وقت چودھری کے دل پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ گل مینا کی نظریں سامنے آئینے پہ ٹکی تو ہٹانا ہی بھول گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ گل مینا کے دل نے گواہی دی کہ اس شخص کے لیے تو وہ جان بھی دے دے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں جا کر چینج کر لیں۔ شہزیب کے الفاظ پر گل مینا کے خوابوں کا گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اس سے تعریف سننا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، نہ کہ ایسے الفاظ سننا، لیکن چودھری شہزیب نے یہ الفاظ کہہ کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ سخت کرختی چھائی اور وہ وہاں سے ہٹتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ چودھری شہزیب خود کو بری طرح سے ڈپٹتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ سیرش اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ سیرش اس سے دیوانوں کی طرح عشق کرتی تھی۔ وہ بھی سیرش کو پسند کرتا تھا، اسی لیے سیرش سے شادی بھی کر لی۔ وہ ایک اچھی بیوی ہی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی سنگت میں شہزیب خوش تھا لیکن ان کی زندگی ایک عام روٹین عام ڈگر پہ چل رہی تھی۔ ایک سال کا ساتھ تھا، وہ ابھی اسے بھولا تو نہیں تھا، تو کیا ایک سال میں اس کا دل اتنا خالی ہو گیا کہ کسی دوسری لڑکی نے اس پہ دستک دے دی؟ وہ اپنے گھنے بالوں کو سلجھاتا ہوا خود الجھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیرش کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، مانا کہ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا کہ وہ گل مینا کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی نبھائے گا، پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کا دل کیوں گل مینا کے لیے ہمک رہا تھا؟ اس کی بات سے وہ بری طرح اپ سیٹ ہو گیا۔ خود کو اس سے کیسے دور رکھنا ہے؟ ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہوا وہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ گل مینا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بے انتہا غصہ تھا۔ چودھری شہزیب نے پل میں اس کے سارے ارمانوں کو رون ڈالا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنے آنسو کو اپنے اندر اتارتے اس نے اپنا لہنگا چینج کرنے کی غرض سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ 2 سے 3 وارڈ روب وہاں موجود تھے۔ گل مینا نے ان میں سے ایک کبرڈ کو کھولا تو اس میں لیڈیز کے ڈھیروں کپڑے دکھائی دیے۔ گل مینا کے دل میں ڈھیر سی اٹھی۔ وہ یقیناً شہزیب چودھری کی پہلی بیوی کے کپڑے تھے اور آج وہ اس کی جگہ پہ یہاں موجود تھی۔ دل ایک بار پھر سے دکھنے لگا۔ غصے سے کبرڈ کو زور سے بند کیا اور بنا چینج کیے وہ ڈریسنگ
ڈریسنگ سے باہر آ گئی۔ چودھری شہزیب شاور لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اسے بنا چینج کے باہر آتے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا ہوا؟ آپ چینج کیوں نہیں کیا؟ کیا ہوا؟ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ وہاں میرے کپڑے نہیں ہیں، سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن کبرڈ میں تو ڈھیر سارے کپڑے موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈریس پہن لیں۔ شہزیب نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کہا، مانا کہ غریب ہوں لیکن کسی کی اترن نہیں پہنتی۔ گل مینا کے الفاظ پہ چودھری شہزیب نے ٹھٹک کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی، جیسے وہ اپنی بات کہہ کر بہت مطمئن ہوئی ہو۔ شہزیب کو اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ الگ سا لگا۔ آپ کے ڈریسنگز کل تک آ جائیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ سیرش کے کپڑے بھی پہن لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ سیرش اس دنیا میں نہیں ہے اور کیا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کر لی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ شادی شدہ تھے اور ایک بچے کے باپ بھی؟ گل مینا نے اس کے مقابل آتے اپنے آنسو ضبط کرتے کہا۔ اس کی بات پہ شہزیب کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک رہ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، آپ کے والد فراز دین کو میں نے ساری سچائی بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو بتا دیں، لیکن شاید انہوں نے آپ سے چھپا لیا۔ چودھری شہزیب نے افسردگی سے سر نفی میں ہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کی بات پہ گل مینا نے اپنے لب دانتوں میں رکھے کاٹنے لگی۔ مطلب اس کے بابا اس سے چھپایا تھا؟ کرب سے آنکھیں مچتی ہوئی وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ایک منٹ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر آپ سے شادی کی ہے کہ آپ میری بیٹی کو سنبھالیں گی؟ تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے یہ نکاح کیا ہے۔ مانا کہ فراز دین ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، اچھی ہی ہوں گی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں کسی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اکیلا ہی بہت ہوں۔ شہزیب نے بستر پر لیٹتے ہوئے گل مینا کے دماغ میں آنے والے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی باری میں دے دیا۔ آپ امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہیں، ایک سے بجائے دوسری سے بجائے تیسری، جتنی مرضی شادیاں کر لیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسہ ہے، جتنی مرضی شادیاں کریں۔ وہ غصے سے پلٹی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اس کی بات کا نہ سر تھا نہ پیر۔ چودھری شہزیب سر جھٹکتا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ سکرولنگ کرنے لگا، پھر آن لائن ہی گل مینا کے لیے کپڑے آرڈر دینے لگا۔ اس کے سائز کے کپڑوں پر کلک کرتا جا رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا ابھی بھی چودھری شہزیب کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ چودھری شہزیب نے اس بات کا دل ہی دل میں اعتراف کیا، لیکن زبان اتنی ہی تیز تھی۔ سر نفی میں ہلاتا وہ موبائل ایک طرف رکھتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ارہا ہر رات کو اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، کیونکہ فریدہ بیگم ہی چاہتی تھی کہ ارہا ان کے پاس رہے اور ان کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد گل مینا کمرے میں واپس آئی۔ اس نے سیرش کا ہی کوئی ایک ڈریس نکال کر پہن لیا تھا۔ چہرے پہ غصہ اور چھوٹی سی ناک اس وقت ریڈ ہوئی تھی۔ شہزیب کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی ناک کو چھو لے، جو اس وقت اسے بری طرح اریٹیٹ کر رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں کا نچلا کنارہ دانتوں تلے دباتے وہ اپنی خواہش کو دل ہی دل میں مار گیا۔ اب بتا دے مجھے سونا کہاں ہے؟ اس بستر پہ میری جگہ ہے یا نیچے کاؤچ پہ ہی سو جاؤں؟ تپتے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ یہاں بستر پہ سو سکتی ہیں، شہزیب نے سنجیدگی سے کہا تو گل مینا نے غصے سے تکیہ سیدھا کرتے اس پر اپنا سر پٹک کے شہزیب کی جانب سے منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ شہزیب تو اس کا پل پل ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہی حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سی سج گئی۔ وہ سیرش سے مختلف تھی۔ سیرش تو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی لڑکی تھی، اس کو دیکھ کے جیتی تھی، جبکہ یہ لڑکی شہزیب چودھری کو کافی ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ صبح صادق
کے وقت گل مینا کی آنکھ کھلی تو سر ہلا ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو تھامے اپنی آنکھیں دھیرے سے واہ کیے تو اپنے سر کے نیچے تکیے کی بجائے سخت چٹان کو محسوس کرتے ہوئے اس کا دل دھک رہ گیا۔ وہ تکیے پہ نہیں بلکہ چودھری شہزیب کے سینے پر سر دھرے سو رہی تھی۔ کلائیوں کے بل اٹھتے وہ چہرہ اٹھا کر چودھری شہزیب کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سو رہا تھا جبکہ اس کا ایک بازو گل مینا کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ گل مینا کے دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑنے لگی۔ رات کو سوتے میں شہزیب وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کا بازو اپنے کندھے سے پیچھے کرتے وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی لمحے چودھری شہزیب اس کی جانب رخ پلٹا، دونوں بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ گل مینا کے لب شہزیب کی گردن سے مس ہوئے تو گل مینا کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ پہلی بار اس کے لبوں نے کسی مرد کو چھوا تھا۔ گل مینا اس کے چہرے کے نقش و نگار میں کھو سی گئی۔ اسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے تراشا تھا۔ وہ واقعی انتہا کا خوبصورت تھا۔ گل مینا اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے گال، اس کی ہلکی بیر اور اس کی انابی لبوں کو دیکھتی سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ اس کا جی چاہا وقت یہیں تھم جائے۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس بات پہ وہ الجھن کا بھی شکار تھی کہ وہ اسے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک سے چودھری شہزیب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند سے جاگتا تو اپنے باغوں میں گل مینا کو پایا۔ ایک پل کو وہ تو گل مینا کے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا جو کہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی، بغیر فوراً سے اپنی باہوں کا حصار اس کے کندھوں سے ہٹایا اور پیچھے ہو گیا۔ "آئی ایم سوری"، شاید نیند میں چودھری شہزیب اپنی آنکھیں زبردستی کھولتا ہوا پیچھے ہٹا اور اس سے معذرت کر رہا تھا۔ "ہاں، نیند میں آپ کو لگا آپ کی بیوی سیرش ہیں اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن آنکھ کھلی تو آنکھ کا خواب بھی ٹوٹ گیا، ہے نا؟ بہت دکھ کی بات ہے"۔ گل مینا نے طنز کے تیر بھگو کر اپنی اس پر پھینکے۔ چودھری شہزیب کو اس کی بات کرنے کا انداز سخت چبھا اور خاص کر سیرش کے متعلق اس طرح سے بات کرنے پر وہ طیش میں آ گیا۔ جھٹکے سے اس کی بازو کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ "میری مرحومہ بیوی کے بارے میں کچھ مت کہنا گل مینا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا۔ رہی بات تمہارے قریب آنے کی تو وہ سب نیند میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں، اور بات پہ آئندہ سیرش کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے"۔ چودھری شہزیب کے غصے اور اکڑ دار آواز پہ ایک پل کو گل مینا سہم گئی اور فوراً اس باب میں سر ہلایا۔ چودھری شہزیب اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ گل مینا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے ایک بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ غریب تھی، وہ کسی غریب سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی شخص سے جو صرف اس کا ہو، اس کے دل میں بھی صرف گل مینا ہو، تو کیا اس کی چاہت غلط تھی؟ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ "میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سبینہ کی رخصتی، جو کہ ایک ماہ بعد ہونی تھی، اگلے ہفتے ہی اب کر دی جائے"۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر چودھرائی نے سب کو اپنا فیصلہ سنایا تو ایک پل کے لیے وہاں موجود سبھی لوگ چونک گئے۔ "یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ ارزم اور سبینہ کی رخصتی اتنی جلدی کیوں"؟ چودھری بختیار کو اعتراف ہوا۔ "چونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب اس رخصتی میں تاخیر ہونی چاہیے"۔ انہوں نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ "مجھے تو لگتا ہے یہ رخصتی اب ہونی ہی نہیں چاہیے"۔ چودھری بختیار کی بات پہ ارزم کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تڑکا تھا اور سارا جوس ٹیبل پہ گرا۔ کانچ کے گلاس نے اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ "ارزم میرا بیٹا"،
یہ کیا کیا آپ نے؟ ندا فوراً سے اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس آ گئی اور اس کے ہاتھ پہ اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھوں سے نکلتا ہوا خون روکا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی سخت کرختی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی نظریں بہت اچھے سے جانچ گیا تھا۔ سبینہ سے اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ بات وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ خاموشی سے اپنی چیئر کو پیچھے کھسکتے ہوئے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سبینہ بھی اس کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر دہل گئی، پریشانی سے اس کی جانب دیکھا لیکن لب خاموش رہے۔ ارزم اتنا بھی جنونی ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ ساری تیاریاں کریں، اگلے ہفتے سبینہ کی رخصتی کر دی جائے گی۔ ارزم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چودھرائن نے ارزم کو سمجھایا اور اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ گئے۔ ارزم چلو میرے ساتھ، میں تمہاری بینڈیج کر دوں۔ ندا نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ ماما میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ ارزم اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی ندا رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ان کی بیٹی تو اللہ نے واپس لے لی تھی، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی خوشی سبینہ میں تھی۔ سبینہ سب سے نظریں بچا کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چودھری ارزم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن اندر جانے کی وہ ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اسی ارزم سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل بھی ارزم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد وہ واقعے میں اس کی جنونیت سے ڈرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ اندر کی جانب بڑی قدم بڑھا گئی۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھ کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اس سے نکلتا خون ابھی بھی نیچے زمین پر گر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پاس پڑا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس کے ہاتھ پر روئی رکھتے ہوئے اس کا خون روکنے لگی، جبکہ آنکھوں سے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ وہ بہت چھوٹے سے دل کی مالک تھی، وہ تو کسی جانور کی تکلیف پہ بھی رو پڑتی تھی، اور یہاں تو سامنے چودھری ارزم تھا، اس کا شوہر، اس کے دل کی دھڑکن۔ وہ واقعی چودھری ارزم سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وقت تو حالات ایسے تھے کہ ایسے لگا شاید اب ان کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو کیوں زخمی کر لیا؟ ارزم روندے ہوئے لہجے میں وہ چودھری ارزم سے پوچھ رہی تھی، جو اس وقت بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتے آنسو پونچھتی اس کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا چپ کیوں ہو گئے ہیں ارزم؟ پلیز ایسے خاموش تو نہ ہو۔ اور آپ نے خود کو چوٹ کیوں پہنچائی؟ سیرش میری اکلوتی بہن تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے۔ زندگی کے جینے کی وجہ یہ بہنیں ہی ہوتی ہیں، ان کی کھلکھلاہٹ ہوتی ہے۔ بہت مس کرتا ہوں اس کو میں۔ یہ 1 سال کیسے گزر گیا مجھے نہیں پتا سبینہ، پر اس کے سنگ جو وقت گزرا وہ میں نہیں بھول پا رہا۔ وہ آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے، میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ تو تمہاری بھائی نے کیسے اسے فراموش کر دیا؟ وہ تو اس کی زندگی کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی بچی کی ماں تھی۔ وہ کیسے اس کو بھول گیا؟ کیوں کر دی اس نے بے وفائی؟ کیوں کسی باہر کی لڑکی کو وہ اس کی جگہ پہ لے آیا کہ میرے دل میں، ہمارے خاندان میں دلوں میں دراڑ آ گئی؟ اس کی بات سبینہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بات سن کر سبینہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ارزم، سیرش آج بھی ارزم کے دل میں بستی ہے اور ہمیشہ بستی رہے گی، اور اس کو ایک اچھی یاد ہی رکھے۔ یہ مت سوچے نا کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور رہی بات بھائی کی کہ انہوں نے باہر کی لڑکی کو سیرش کی جگہ دی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مجبوری بھی بتائی، اور وہ وجہ بھی جس وجہ سے بھائی نے اس سے نکاح کیا۔ آپ بھائی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے۔ ارزم، سیرش ان کے ساتھ 1 سال رہی، اور
اور اس ایک سال میں بھائی نے اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھا لیا، اس کے ساتھ بہت چاہت کی ہے، لیکن اللہ نے سیرش کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر شاید شزیح بھائی کے لیے۔ اگر انہوں نے کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تو وہ سیرش کی وفات کے ایک ہفتے بعد کر لیتے، نہ کہ ایک سال انتظار کرتے۔ صرف اس چیز کو سوچیں کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ سب کو آگے بڑھنے کا حق ہے، آپ کو اپنی زندگی کی خوشیاں جینے کا حق ہے، اور یہ اللہ کی ہی فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ سبینہ نے بہت دھیمی آواز میں اور بہت پیار بھرے لہجے میں ارزم کو سمجھایا، اور ایک طرف اس کا بھائی تھا تو دوسری طرف ارزم، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شزیب اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا، اب جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ گل مینا اس خاندان کی بہو بن چکی تھی، اس سب کو اس فیصلے کے ساتھ ہی جینا تھا، پھر سمجھوتا کرنے میں دیر کیسی؟ کبرڈ میں نت نئے ڈیزائن دیکھتی ہوئی، نئے اسٹائلش ڈریس دیکھتی ہوئی گل مینا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھی۔ چودھری شزیب نے اپنا کہا سچ کر دیا تھا، سیرش کے سبھی کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ شزیب نے اس کے لیے ہر طرح کی ڈیزائننگ کے بے شمار کپڑوں سے اس کی وارڈروب بھر دی کہ ایک پل کو گل مینا کو لگا وہ پورا شہر ہی خرید لے کے آیا ہے۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ جیسے دیکھتے ہوئے گل مینا کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے، وہ اتنی گہرائی میں چلا جائے گا، گل مینا کو کیا اندازہ تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہوئی بحث کے بعد سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ دن کو اس کا کھانا بھی اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا، نہ وہ خود باہر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ باہر آئے۔ گھر والوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق فی الحال نہیں جوڑا تھا، یہاں تک کہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، جس وجہ سے گل مینا کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہونے لگا۔ شام کے وقت اس کا دل گھبرایا تو وہ باہر نکل آئی۔ بہت بڑا گارڈن تھا جہاں وہ بیٹھتی کچھ پل کے لیے اپنے دماغ کو فریش کرنے لگی۔ اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی کی کلکھلاہٹ سنتی ہے وہ پلٹی۔ سبینہ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن وہ چودھری شزیب کی بیٹی تھی۔ گل مینا نے فوراً اندازہ لگایا، وہ پیاری اور بہت خوبصورت تھی، اور وہ گل مینا کی جانب دیکھتی زیادہ زور سے کھلکھلا رہی تھی۔ گل مینا کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا اور وہ خود کو اس کی جانب جانے سے نہ روک پائی۔ کیا میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ گل مینا نے سبینہ سے اجازت لی۔ اس کی آنکھوں میں ارحا کے لیے ڈھیر سارا پیار دے کر سبینہ نے ارحا کو گل مینا کے ہاتھ میں دے دیا۔ گل مینا نے اس چھوٹی سی نازک سی 1 سال کی بچی کو اٹھاتی بے انتہا خوش ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا کھلونا تھما دیا ہو۔ ارحا کا بھی یہ حال تھا، جیسے اس کو برسوں سے جانتی ہو۔ اس کے ساتھ اس کے گال کے ساتھ اپنا گال جوڑتی وہ مزید زور زور سے کھلکھلانے لگی۔ دور سے فریدہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں جیسے سکون سا اترا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے یہ، کیا یہ سارا دن آپ کے پاس ہوتی ہے؟ گل مینا نے ارحا کے گالوں پہ بوسہ دیتے سبینہ سے پوچھا۔ نہیں، کبھی کبھی میرے پاس، کبھی امی کے پاس، کبھی اپنی نانوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، سب مل کر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اماں جیسا خیال تو کوئی بھی نہیں رکھ پاتا نا؟ گل مینا نے اداس لہجے میں کہا۔ ماں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے نا؟ سبینہ کے جواب پہ گل مینا کا دل سخت پسیجا۔ کیا وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا فرشتہ اس کو دیا، اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے، تو وہ کیوں اپنی آنکھیں اس بچی سے موڑ رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بچی سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی۔ اگر اللہ نے اس بچی کی ماں کو لے لیا تھا تو ایک ماں کے روپ میں مجھے اس کو سونپا تھا۔ اس بات کو سمجھنے میں گل مینا کو ایک پل ہی لگا۔ کیا سوچنے لگی؟ میں اسے لے کر اندر جاؤں؟ سبینہ نے ارحا کو گل مینا کے ہاتھ سے لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن ارحا گل مینا کے ساتھ چپک گئی۔
وہ اس کے پاس سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اندر آتا چودھری شہزیب دنگ رہ گیا۔ اس کی معصوم ارہا اس وقت گل مینا کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے گل مینا ہی اس کی سگی ماں ہو۔ فریدہ بیگم بھی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ ایک مسکان سی سج گئی۔ بالآخر ان کے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے کوئی آ ہی گئی تھی۔ بھابھی، آپ ارہا کو مجھے دے دیں۔ بھائی نے آپ کے ہاتھ میں ارہا کو دیکھا تو وہ مجھے غصہ ہوں گے، سبینہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گل مینا سے کہا تو گل مینا کا چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے بھائی نے منع کیا ہے کہ مجھے ارہا کو نہ دیا جائے؟ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن کیا؟ گل مینا نے اس کی بات کو جیسے پکڑ ہی لیا اور غصے سے ارہا کو سبینہ کی گود میں دیتی خود اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارہا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ایک دم سے ہی اس نے گل مینا کے آگے بڑھنے پر گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ گل مینا کے قدم وہیں پر تھم گئے۔ وہ دل بڑھا کر کے وہاں سے مزید اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ سبینہ بمشکل ارہا کو سنبھالتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ ارہا بار بار گل مینا کی جانب اپنے ہاتھ بڑھاتی اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گل مینا نے پلٹ کر ایک منظر ارہا کو دیکھا، وہ اس کے لیے رو رہی تھی۔ یہ ایک اچنبھے کی بات تھی۔ بے اختیار گل مینا نے آگے بڑھ کر اسے واپس اپنی گود میں لیا اور چٹیاں چٹ پیار کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ایسے تھامے ایسے روئے جا رہی تھی جیسے اسے ایسے پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو، اسے کھو گئی تھی اور آج اسے واپس ملی ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پیار دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد ہی دنگ رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ آج ارہا گل مینا کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک سکون کی لہر دوڑی۔ آج سبینہ کی رخصتی تھی۔ بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عرصے بعد بڑی حویلی میں خوشیاں واپس لوٹ کر آئی تھی۔ گل مینا کو بھی سب حویلی کے گھر والوں نے قبول کر لیا تھا، سوائے ایک چودھری شہزیب کے۔ وہ ابھی تک اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے پایا تھا اور ایک چودھرائن جو گل مینا کو دیکھتے ہی رخ پھیر لیتی۔ لیکن گل مینا نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ باقی سب گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے تھے۔ اور اس سب میں ایک چیز جو اس کو سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، ارہا کا اس کے قریب ہونا۔ وہ ارہا کی تمام ذمہ داریاں خود اپنی مرضی سے لے چکی تھی اور بالکل ایک ماں کی طرح ارہا کا خیال رکھ رہی تھی۔ سبینہ کی رخصتی کے دن اس نے اور ارہا نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی پری کو پا کر بے انتہا خوش تھی۔ ارہا گل مینا کے ساتھ ایسے خوش رہتی جیسے گل مینا ہی اس کی سگی ماں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے شہزیب چودھری کی شادی کب کی؟ بہت خوبصورت بہو ڈھونڈ کر لائی ہیں آپ۔ چودھرائن جی، ان کی ایک دوست نے گل مینا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بس لے آئے۔ چودھرائن سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ رنگ روپ تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً چودھری شہزیب کی پسند سے لائی ہوگے۔ ایک اور عورت نے اظہار رائے کیا تو چودھرائن کی نظریں گل مینا پہ جا ٹھہری۔ اس وقت وہ سجی سنوری واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی منشی کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز، طور اور اس کا رہن سہن سبھی کچھ بہت نفاست پسند تھا۔ چودھرائن کے دل میں بھی اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی۔ بہت خوشگوار ماحول میں سبینہ کی رخصتی کر دی گئی، جبکہ چودھری بختیار آج بھی بہت سنجیدہ انداز میں وہاں موجود رہے۔ ایک ایک کر کے وہاں سے سب جانے لگے۔ چودھری شہزیب اپنے چچا جان کے پاس آیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ شہزیب نے کمر پہ ہاتھ باندھے ان سے محبت اور ادب سے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر شہزیب کو دیکھا جو ان کا داماد رہ چکا تھا۔ ہمیشہ ان کا داماد رہے اور یہی خواہش چاہتے تھے، پر ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ اگر ناراض ہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں چچا جان۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، آپ کے لیے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چودھری شہزیب نے ان کے
ہاتھ تھامے۔ نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی خوشیاں سمیٹے۔ بس میری بیٹی کو تو عمر ہی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی ہی لکھوا کے آئی تھی۔ تم یا میں، ہم کیا کر سکتے تھے؟ چودھری بختیار کو آج سیرش بہت یاد آ رہی تھی۔ ارزم کی شادی کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی۔ آج اس کی شادی ہو گئی لیکن وہ نہیں تھی۔ آپ ایسے دکھی باتیں کریں گے تو اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو بس زیادہ نہ سوچیں۔ چودھری شہزیب نے ان کو بہت محبت سے کہا۔ یار وہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ چودھری بختیار روندے لہجے میں بولے تو چودھری شہزیب نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ نیک لوگوں کو اللہ بہت جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ چچا جان، حوصلہ رکھیں، صبر سے کام لیں۔ وہ بھی آج سیرش کے لیے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہو رہا تھا، لیکن خدا کے آگے تو سب بے بس تھے۔ اس فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری شہزیب کے سینے سے لگانے سے چودھری بختیار کو لگا جیسے ان کی بیٹی نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ وہ آنکھیں موند کے وہ سکون محسوس کرنے لگے۔ حجیلہ عروسی میں جیسے ہی ارزم داخل ہوا، سامنے اپنی دل کی چاہت، اپنی محبت کو اپنے لیے اور پور سجا دیکھ کر اس کے اندر ایک سکون سا اترا۔ اس کی جانب قدم بہ قدم بڑھاتا وہ اس کے دل کی دھڑکن کو بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے سہلانے لگا۔ وہ بہت خاموش تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے سبینہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارزم! سبینہ تڑپ ہی گئی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ ارزم نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ سبینہ نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا تو وہ آنکھیں میچ گیا۔ آئی ایم سوری سبینہ، اس دن تمہارے ساتھ غصے میں وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتا، اس سے معافی مانگتا، اسے متبر کر رہا تھا۔ سر نفی میں ہلاتے وہ خود بھی رو دی۔ پلیز ارزم، ایسے نہ کہیں، مجھے آپ کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بری طرح رو دی۔ یار تم میری ہو جانتا ہوں، پھر بھی تمہیں سزا دینے چلا تھا۔ اس دن غصے میں ہر حد پار کرنے والا تھا میں۔ ارزم نے اسے اپنے دل کی بات بتاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سبینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس دن اگر تم سوری نہ کہتی تو شاید میں تمہیں توڑ چکا ہوتا۔ میں اس دن شاید غصے میں تھا۔ سبینہ، میری بہن کی جگہ شہزیب بھائی نے کسی اور لڑکی کو دے دی، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف دے کے تمہارے بھائی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں دے سکا۔ وہ سر جھکا گیا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں ہمارا خوبصورت رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے یہ سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ ارزم نے سچے دل سے اس سے معافی مانگتے اس کی جانب دیکھا۔ سبینہ نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور ارزم کو یوں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جو کچھ اس نے کیا نہیں اس کی معافی مانگ رہا تھا وہ۔ سبینہ دھیما سا مسکراتی اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ گئی۔ ارزم نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ آپ میرا سب کچھ ہیں ارزم۔ آپ اس دن اگر میرے ساتھ زبردستی کر بھی لیتے تو وہ آپ کا حق تھا۔ آپ مجھ سے اپنا حق لیتے، ہاں اس میں میری مرضی شامل نہ ہوتی، لیکن آپ کو حق دینے کے لیے میں آپ کو یوں شرمندہ تب بھی نہ کرتی۔ سبینہ کی باتوں سے ارزم دل سے مسکرایا اور اس کو اپنی باہوں میں بھرے اپنا سکون اس کی باہوں میں تلاشنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ اندر آیا تو بیبی کاٹ میں ارحا کو سوتا دیکھ حیرانگی سے گل مینا کی جانب دیکھا۔ شش! آہستہ بولے، ابھی سوئی ہے، گل مینا نے سرگوشی سے انداز میں کہا۔ لیکن یہ یہاں؟ شہزیب اب بھی حیران ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، ان کی خواہش پہ۔ آج گل مینا کیسے اسے یہاں لے آئی؟
لے آئی تھی، کہیں فریدہ بیگم ناراض نہ ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے شہزیب کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا اور غصے سے گلمینا کو بازو سے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب لے آیا اور اندر لا کر دیوار کے ساتھ پٹکا۔ کس سے پوچھ کر تم ارہا کو یہاں لائی ہو؟ یہاں؟ ہاں بولو، کس نے دیا تمہیں یہ اختیار کہ تم ماما سے ارہا کو لے کر یہاں آ گئی؟ وہ غصے سے اس کے بازو کو دبوچے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے اس جارحانہ انداز پہ گلمینا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بازو چھوڑیں، بازو چھوڑیں، میرا درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اپنی بازو چھڑواتے روندے لہجے میں بولی، میری بچی سے دور رہو تم، اسے اس کے اپنوں سے دور کرنے کی کوشش مت کرو تم، سمجھی؟ شہزیب نے غصے سے اسے چھوڑا تو وہ حیران ہوتی شہزیب کو دیکھنے لگی۔ جہاں سب گھر والوں نے اسے اپنا لیا تھا، آج خود چودھرائی نے اسے پیار سے بلایا تھا، وہ کتنا خوش ہوئی تھی۔ اور پھر فریدہ بیگم نے خود ارہا کو اسے سونپا تھا۔ انہیں گلمینا پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن نہیں بھروسہ تھا تو سب کو سوائے اس سامنے کھڑے شخص کے، اس کو ہی نہیں تھا۔ اور ارہا کسی کی تو بیٹی تھی، گلمینا یہ بات ارہا اسی کی تو بیٹی تھی، گلمینا یہ بات کیسے بھول گئی؟ شہزیب کی بات پہ اس کے اندر انگارے سے دھک اٹھے۔ وہ جھٹکے سے واپس باہر نکلنے لگی کہ شہزیب نے اسے اپنی جانب واپس کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آن لگی۔ وہ سو رہی ہے ابھی، صبح ہوتے ہی اسے ماما کے پاس چھوڑ کے آنا۔ وہ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولا، چھوڑ آؤں گی آپ کی بیٹی کو آپ کی ماما کے پاس۔ خوش؟ وہ اپنے آنسو پلکوں پہ آنے سے پہلے واپس پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ شہزیب کو ایک پل کو اپنے سخت رویے پہ افسوس ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ گلمینا اس کے بازو چھوڑنے پہ خاموشی سے ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ شہزیب لب بھیجتا رہ گیا۔ بستر پر لیٹتے اس کا رخ ارہا کی جانب تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا ننھا وجود گلمینا کو سکون بخش رہا تھا۔ وہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دل و جان سے عزیز ہو گئی تھی۔ شہزیب کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کافی دیر بعد واپس روم میں آیا۔ فریدہ بیگم سے بات کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا، لیکن ان کی یہ بات کہ گلمینا کو اپنا لو اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ وہ ارہا کی جانب دیکھتی سو رہی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی، شہزیب نہ سمجھ سکا، لیکن اس کے قریب لیٹتا اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ شہزیب حیران ہوا، اسے لگا گلمینا اسے پرے دھکیل دے گی، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور اس بات پہ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ شہزیب نے بہت پیار سے اسے پوچھا۔ وہ اس جواب دینے کے بجائے سوں سوں کرتی اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسے ایک سکون سا مل رہا تھا، جیسے وہ خوشی سے دور نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سنو تو، اس طرح کرو گی تو میرے سوئے جذبات کو تم جگا دو گی، اور مشکل پھر تمہیں ہی پڑے گی، مجھے نہیں۔ اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی تو وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی، آنسو پونچھ گئی۔ کیسی مشکل؟ اس کی سرخ ناک آج بھی شہزیب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ دھیرے سے آگے بڑھتے اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتے اسے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا کہ وہ سی کرتی پیچھے ہٹی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالتے شہزیب سے پوچھنے لگی۔ یہ لو بائٹ۔ وہ پیار سے بولتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا اسے اپنے اوپر کر گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شہزیب کے اندر ایک سپاٹ سا پیدا ہوا۔ سیرش کے جانے کے بعد وہ آج اپنی بیوی گلمینا کے یوں اتنا قریب آیا تھا۔ وہ اسے اس کا حق دینا چاہتا تھا اور خود بھی اس کے
اس کے جسم سے اس کی روح میں سرایت کرنا چاہتا تھا۔ بیٹی کو اپنا لیا، کیا باپ کو نہیں اپنا سکتی؟ بیٹی کو اپنا لیا، کیا باپ کو نہیں اپنا سکتی؟ شہزیب کی گمگیر آواز پہ ایک نگاہ اس نے شہزیب پہ ڈالی۔ بیٹی کے باپ کو تو شادی کی پہلی رات ہی اپنا لیا تھا، وہ دل سے اسے بول رہی تھی تو وہ دھیما سا مسکراتا، اس کے بال اس کے کان کے پیچھے آڑتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے قریب آئے، وہ دھیمی سی سرگوشی کرتے شہزیب کو حیرت میں ڈال گئی تھی، اور مجھے فخر کہ تم میری ہو، شہزیب نے اسے کہتے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا کہ گلمینا کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ شہزیب، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ خمار آلود لہجے میں اسے دیکھنے لگا۔ میرا سانس؟ وہ اٹکتی، جب کہ شہزیب نے ایک دم سے پوزیشن چینج کرتے اب اسے نیچے کیے وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ وہ اس کے چہرے کے نین و نقش میں کھوتے ہوئے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کا یوں گلمینا کے قریب سے قریب تر ہونا گلمینا کو بھی متعبر کرتا چلا گیا۔ مقدر نے انہیں ملایا تھا تو وقت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے قریب تر قریب ہوتے اپنا رشتہ آگے بڑھا گئے۔ ختم شد۔